الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ درس میں انشاءاللہ کچھ ان سریوں کی، ان غزوات کی بات ہوگی جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے تھے۔ سریہ دراصل ایسے قتال کو، ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں، بلکہ کسی صحابی کی امارت میں، سرداری میں کسی چھوٹی ٹکڑی کو کسی مہم پر روانہ کیا ہو، کسی دشمن سے مقابلے کے لیے یا کسی شخص کی فتنہ انگیزی کو دبانے کے لیے، اس کی سرکوبی اور قتل کے لیے۔ سب سے پہلا سریہ جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آیا وہ سریہ سیف البحر ہے۔ یہ رمضان سن 1 ہجری مطابق سن 623 میلادی میں پیش آیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا تھا اور 30 مہاجر صحابہ کے ساتھ ان کو قریش کے ایک قافلے کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ سیف البحر یہ ایک جگہ کا نام ہے اور یہیں پر ان کو روانہ کیا تھا کہ قافلے سے ملیں، اور یمبو کی جانب، یمبو اور مکہ کے مروہ کی جانب یہ علاقہ تھا، یہاں وہ قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ کریں۔ اس قافلے میں جس کا راستہ روکنے کے لیے یہ لوگ سیف البحر نامی جگہ کی طرف گئے تھے، مکہ کے قافلے میں ابو جہل بن ہشام خود 300 لوگوں کے ساتھ شریک تھا۔ جب یہ صحابہ سیف البحر کے علاقے میں پہنچ گئے تو دونوں فریق کے درمیان صف بندی بھی ہو گئی۔ کفار کے قافلے اور مسلمانوں کے اس لشکر کے درمیان صف بندی بھی ہو گئی، لڑائی کے لیے آمنے سامنے کھڑے بھی ہو گئے، لیکن مجدی بن عمرو الجوہنی جو کہ مسلمانوں کے بھی حلیف تھے اور کفار مکہ کے بھی حلیف تھے، انہوں نے کوشش کر کے اس جنگ کو روک لیا اور بلا کسی جنگ کے دونوں پلٹ آئے، دونوں فریق۔ اس لشکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جنگ کے لیے جھنڈا نصب کیا، اور اس جھنڈے کو ابو مرصد کناز ابن حسین الغنوی اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ سفید رنگ کا جھنڈا تھا اور یہ پہلا جھنڈا تھا اسلام میں جو جہاد کے لیے نصب کیا گیا۔ اس کے بعد سریہ رابغ پیش آتا ہے اگلے ہی ماہ شوال کے مہینے میں سن 1 ہجری کو اور 623 میلادی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ ابن الحارث ابن المطلب کو 60 مہاجر سواروں کے ساتھ روانہ کیا، جن کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی جو 200 سواروں کے ساتھ آ رہا تھا۔ رابغ کی وادی میں ان کا سامنا ہوا، لیکن دونوں فریق کی جانب سے صرف تیر اندازیاں ہوئیں اور کوئی جنگ نہیں واقع ہوئی۔ لیکن اس سریے کا فائدہ یہ ہوا کہ 2 مسلمان جو ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مکہ سے آئے تھے، اور ان کا ارادہ بھی یہی تھا کہ اس بہانے وہ مدینہ بھاگ کر پہنچ جائیں گے اور مسلمانوں سے مل جائیں گے، تو ان لوگوں نے اس لشکر سے فرار اختیار کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان دونوں کا نام مقداد ابن عمرو البحرانی اور عتبہ ابن غزوان المازنی تھا۔ اس سریے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور اس کو مستہ ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہے تھے۔ پھر اگلے ہی مہینے ذی القعدہ میں سن 623 عیسوی اور سن 1 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ
روانہ کیا قریش کے ایک قافلے کا ہی راستہ روکنے کے لیے، اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ مقام خرار جو کہ مدینہ سے قریب ہی 8-10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس سے آگے نہیں نکلیں گے۔ لہذا یہ لوگ پیدل ہی روانہ ہوئے، دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے۔ 5ویں دن مقام خرار پہنچے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ یہ چلا کہ قریش کا قافلہ گزشتہ کل ہی وہاں سے گزر چکا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا بھی سفید تھا۔ مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو اٹھانے والے تھے۔ سفر سن 2 ہجری، تقریباً 2 مہینے کے وقفے کے بعد، سفر سن 2 ہجری میں اگست سن 623 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے مدینہ پر۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے اپنے ساتھ 70 مہاجر صحابہ کو لیا، قریش کے قافلے کی نیت سے، لیکن کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن اس سریے کے اندر، اس غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے ساتھ امن و امان کا معاہدہ کیا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں بذات خود تشریف لے گئے ہوں اور تقریباً 15 دن مدینہ سے دور رہے۔ اس بار بھی اس جنگ کا جھنڈا سفید ہی تھا، اور حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول سن 2 ہجری، ستمبر سن 623 عیسوی کو غزوہ بوات پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ قریش کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، جس میں امیہ ابن خلف الجمحی 100 سواروں کے ساتھ اور 250 اونٹوں کے ساتھ تشریف لا رہا تھا۔ یہ لوگ مقام بوات پہنچے، جو مدینہ سے بہت دور 30-35 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اور شام کی جانب قبائل جوہینہ کے علاقے میں یہ جگہ ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ملاقات نہیں کی۔ اس مرتبہ مدینہ پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر اور اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جھنڈا پھر سفید تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد غزوہ صفوان پیش آتا ہے ربیع الاول سن 2 ہجری میں اور ستمبر سن 623 میلادی میں، عیسوی میں، اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ کرز ابن جابر الفہری جو تھا، وہ کچھ ہلکے پھلکے لشکروں کو لے کر مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ بول دیتا ہے، اور کچھ مسلمانوں کے مویشی پالتو جانور لوٹ کر کے لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کرنے کے لیے 70 صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وادی صفوان جو بدر کی جانب ایک وادی ہے وہاں پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہیں پکڑ سکتے، اور بلا کسی جنگ کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور اس غزوے کو، غزوہ صفوان کو، غزوہ بدر الاولی بھی کہا جاتا ہے۔ اس بار مدینہ پر زید ابن حارثہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ جھنڈا پھر سفید تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھا رہے تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ، جمادی الاولی یا جمادی آخرہ سن 2 ہجری مطابق نومبر یا دسمبر سن 623 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ، یا کہا جاتا ہے کہ 200 صحابہ کی جماعت میں، جو سب کے سب مہاجر تھے، نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نکلنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ان کے ساتھ 30 اونٹ تھے، باری باری یہ لوگ سوار ہوتے تھے ان اونٹوں پر۔ قریش کے ایک قافلے کے ہی طلب میں نکلے تھے جو شام روانہ ہو رہا تھا، اور مکہ سے اس کے روانہ ہونے کی خبر آ چکی تھی، جس میں قریش کے تجارتی سامان تھے۔ تو یہ قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب وادی عشیرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ قافلہ تو کئی دن پہلے ہی ان سے آگے نکل چکا ہے، اور یہی وہ قافلہ تھا کہ جب یہ شام سے لوٹنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کی طلب میں نکلے، اور یہی غزوہ بدر کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے آخر میں نکلے تھے مدینہ سے، اور جمادی الاخرہ کے شروع میں واپس لوٹے۔ اسی وجہ سے سیرت نگاروں نے کسی نے اس کو جمادی الاخرہ میں اور کسی نے جمادی الاولیٰ میں شمار کرایا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ دونوں مہینوں میں ان غزوے کے ایام محیط ہیں۔ اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مدلج اور بنی زمرہ کے ساتھ امن و امان کا معاہدہ کیا، اور اس بار مدینہ پر ابو سلمہ ابن عبد العزیٰ المخزومی کو اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ جھنڈا پھر سفید تھا۔ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رجب سن 2 ہجری جنوری 624 عیسوی کو سریہ نخلہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن جحش الاسدی کو وادی نخلہ کی جانب 12 لوگوں کے ساتھ، جو سب مہاجر صحابہ تھے، روانہ کیا۔ ہر دو ایک اونٹ پر سوار ہوتا تھا باری باری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب 2 دن کا فاصلہ طے کر لیں تب اس کے بعد اس خط کو کھولیں گے اور دیکھیں گے۔ 2 دن کے بعد جب عبداللہ ابن جحش خط کو کھول کر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا تھا کہ جب میرا خط یہ ملے تو تم سفر جاری رکھنا، اور مقام نخلہ جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے وہاں پہنچ جانا، قریش کے ایک قافلے کی تلاش میں رہنا، اور ہمیں ان کے معاملے کی خبر دیتے رہنا۔ عبداللہ ابن جحش نے اطاعت گزاری کا عہد کیا اور اپنے صحابہ کو جو ان کے ساتھ تھے، اپنے ساتھیوں کو اس بات کی خبر دی، اور ان سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا، جو شہادت کا متمنی ہو، شہادت کی خواہش رکھتا ہو، وہ چلے میرے ساتھ، اور جس کو موت ناپسند لگے وہ واپس لوٹ سکتا ہے، لیکن میں تو جانے ہی والا ہوں۔ سب کے سب ساتھ ہو لیے، لیکن راستے میں سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اونٹ گم ہو گیا، جس پر وہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو اس اونٹ کی تلاش میں یہ دونوں صحابہ پیچھے رہ گئے، باقی 10 لوگ مقام نخلہ پہنچے۔ قریش کا قافلہ گزرا جو کشمش اور دیگر سامان تجارت لے کر کے جا رہا تھا۔ عمرو ابن الحضرمی اور عثمان ابن نوفل، عبداللہ ابن مغیرہ کے دونوں بیٹے، حکم ابن کیسان، بنی مغیرہ کے غلام، یہ سب اس قافلے میں شریک تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم رجب کے آخری دن میں ہیں، جو کہ ایک احترام والا مہینہ ہے، اگر ہم اس مہینے میں ان سے جنگ کرتے ہیں تو احترام والے مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے، اور اگر آج کی رات انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ مقابلہ کیا جائے۔ مسلمانوں میں سے ایک نے عمرو بن الحضرمی کو تیر مارا اور ان کو قتل کر دیا۔ عثمان ابن الحکم کو گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ گئے۔ پھر وہ لوگ قافلہ لے کر کے اور دونوں سواروں کو لے کر کے، دونوں قیدیوں کو لے کر کے مدینہ پہنچے، اور اس میں سے جو انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا تھا ایک خمس کو الگ کر دیا تھا۔ یہ اسلام کا پہلا خمس تھا، اور یہ اسلام کے پہلے قتیل تھے جو جنگ میں اسلام کے مسلمانوں کی جانب سے قتل کیے گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے، اور پہلے 2 قیدی تھے جن کو مسلمانوں نے قید کیا۔ ان کے اس کارنامے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں روانہ کیا تھا، اور اس ساز و سامان اور قیدیوں کے سلسلے میں
کسی بھی تصرف سے رکے رہے، کچھ بھی نہیں کیا، روکے رکھا اس کو۔ اور مشرکوں نے یہ ایک موقع پا لیا مسلمانوں پر الزام لگانے کے لیے کہ انہوں نے شہر حرام کی احترام والے مہینے کی اور بلد حرام کی یعنی حرم مکی کی حرمت کو، احترام کو پامال کیا ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ اللہ کے تبارک و تعالی نے وحی نازل کی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ عزت و احترام والے مہینے میں جنگ و جدال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا ہے اور اس کے ساتھ کفر ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور مسجد حرام کے لوگوں کو، حرم مکہ کے لوگوں کو اس سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یعنی جو تم لوگوں نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، ان کو مقام بلد حرام میں تکلیف پہنچائی، وہاں سے نکالا، ان کے مال اور اسباب وہاں لے لیے، یہ تمہارے اس الزام اور بہتان سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس وحی نے وضاحت کے ساتھ ان کو نامراد کر دیا کہ جو شور وہ لوگ مچا رہے ہیں مسلمانوں کے سیرت اور اخلاق پر شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مکہ میں بھی حرمتیں پامال ہوئیں، مسلمانوں کے مال چھینے گئے، ان کو وہاں سے نکالا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ اس وقت مکہ کی حرمت کہاں تھی جو آج ان کو یاد آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کی دیت اس کے اولیاء کو دی، اور یہ وہ غزوات اور سرایہ تھے بدر سے پہلے جو پیش آئے، اور اس سے مکہ والوں کو یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان مضبوط ہیں اور جب چاہیں ان سے ان کے تجارتی قافلے چھین سکتے ہیں، مکہ تک چڑھ کر کے اگر چاہیں تو ان کو لوٹ کر کے جا سکتے ہیں۔ پرانی حالت کمزوری اور ناداری والی ان سے اب دور ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد شعبان سن 2 ہجری فروری 624 عیسوی میں اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کا بھی حکم نازل فرماتا ہے، اور جو اس بات کا اعلان تھا کہ زمین کی سرداری اب ایک دوسری قوم کے ہاتھوں میں آئے گی، اور یہ کہ یہ قبلہ جو تحویل ہو رہا ہے یہ دشمنوں کا، ایسی قوم کا قبلہ ثابت ہو جو یہود سے محبت اور موالات نہیں رکھتی، اور ایک دن اللہ کے گھر کو، بیت المقدس کو، جو کہ ابھی ان کے قبضے میں، ان سے آزاد کرائے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جنگی سرگرمیاں اور بڑھتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آگے چل کر سن 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر الکبریٰ پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم غزوہ بدر کے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔